السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹڈ آورز۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے کی ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ناردرن ایریاز کی ٹرپ پلان کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر کچھ ایسے عجیب معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جس سے وہ ہمیشہ کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ سٹوری نریٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ محنت سے بنائی ہوئی ویڈیوز کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میرا نام شیان ہے اور یہ 2021 کی بات ہے۔ اگست میں ہماری فیملی نے ناردرن ایریاز کا ٹرپ پلان کیا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے کشمیر جائیں گے اور پھر ناران کی طرف چلیں گے۔ سفر اچھی طرح سے چل رہا تھا اور ہم اپنی منزل پر سیفلی پہنچ گئے جس کا نام تھا اپر نیلم ویلی یا نیلم گاؤں بھی کہتے ہیں۔ ہم اس ویلی کے سب سے اونچے پوائنٹ پر تھے اور وہاں ہم نے ایک ریزورٹ میں اسٹے کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ریزورٹ دوسرے ریزورٹ سے تھوڑا الگ اور سب سے اونچی جگہ پر تھا اور آس پاس اور کوئی ریزورٹ نہیں تھا۔ 2020 میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ریزورٹ پچھلے 1 سال سے بند تھا اور کسی کو وہاں انٹرٹین نہیں کیا گیا تھا۔ فیملی ممبرز، بچے اور بہنیں خوشی سے انجوائے کر رہی تھیں۔ مغرب کی اذان ہوئی اور اس کے بعد اندھیرا چھانے لگا۔ ہمیں فیملی نے ریزورٹ کے اندر آنے کو کہا۔ وہاں فینس نہیں تھے کیونکہ وہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کوئی آواز نہیں تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صرف ایک انرجی سیور لائٹ ریزورٹ میں روشنی کر رہا تھا۔ ڈم لائٹ، خاموشی اور نیچر کی آوازیں اس جگہ کا عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ کچھ چیزیں اگر آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے تو محسوس ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے آس پاس ہیں۔ وہ ہمیں کئی نشانیاں دیتی ہیں۔ ہوا آپ کے پاس آس پاس اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کے جسم پر کوئی چھوٹی جگہ بہت ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساری نشانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کوئی آپ کے قریب ہے جو اس دنیا سے نہیں ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے اور مزے کر رہے تھے۔ ہم سب نے ان سائنس کو اگنور کیا جب تک ہمیں انہیں مل کر فیس نہیں کیا۔ یہ سب کچھ رات کے درمیان ہوا جب لائٹ چلی گئی۔ ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہمیں سونے نہیں دے رہے تھے۔ ہم پلٹ پلٹ کر کروٹ بدلتے رہے اور 15 منٹ کے اندر ہم سب اٹھ گئے۔ ہم نے آیتس پڑھ کر سونا چاہا لیکن اچانک میری بہن چیخ مارنے لگی جیسے کہ اس پر کچھ حاوی ہو گیا ہو۔ ہم سب شوق میں اٹھ گئے اور دیکھا کہ میری دونوں بہنیں ڈر سے چیخ رہی تھیں جیسے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اپنی پکچرز کو ایڈٹ کر رہا تھا۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی کہ یہ صرف کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب چل رہا ہے اور کسی نے مجھے بہت زور سے چھوا۔ میرے بغل میں رکھا ہوا شاپر بھی پریس ہو گیا اور خاموشی میں یہ اور obvious ہو گیا کہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ انوائرمنٹ بہت ہیوی لگ رہا تھا۔ میں شوق میں تھا اور ڈر گیا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی موجودگی کا پروف دیا۔ ہم وہاں سے رات کو نہیں نکل سکتے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح جلدی یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے قرآنی آیتس فون پر پلے کر دی اور پھر سونے کی کوشش کی۔ صبح 5:30 کے آس پاس ہمارے موبائل فونز بند ہو گئے اور آیت پلے کرنا بند ہو گئیں۔ پھر سے ہم پر حملہ ہوا۔ میری چھوٹی بہن پھر سے چیخ مارنے لگی جیسے اس پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہو۔ میری خالہ اس کے قریب سوتی تھیں اور میری بہن نے خالہ کو زخمی کر دیا۔ ہم سب نے پھر سے آیتس پڑھنا شروع کی۔ ہمیں فضول آوازیں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہم نے وہاں اور انتظار نہیں کیا اور اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ہم نے اپنی ٹرپ کے لیے 2 گاڑیاں لی تھیں اور انہیں ریزورٹ کے قریب پارک کیا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں گاڑیوں کے ٹائرز پنکچرڈ تھے۔ کسی طرح ہم وہاں سے نکلے اور باہر آنے سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ان سے بات کرو اور معافی مانگو
ہم نے ایسا ہی کیا۔ میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسے سائنس ملیں تو ان سے بات کرو، وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں کسی وجہ سے۔ اس وجہ کو سمجھو تاکہ آپ کی اس چیز کا علاج کر سکو۔ وہ آواز کرتے ہیں تاکہ آپ کا دھیان آپ کی طرف کھینچ سکے۔ وہ رات کو آپ کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ بیوچنگ آور 3 AM ہوتا ہے جب وہ سب سے زیادہ آوازیں سناتے ہیں آپ کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ ایک ایسی موجودگی جو سمجھائی نہیں جا سکتی، ایک دم سے کہیں سے ٹھنڈی ہوا آنا جبکہ پورا کمرہ گرم ہو، ایک عجیب سی اسمیل، یا پھر رسلنگ کپڑوں کی آواز، یا فٹ سٹیپس جب کوئی چل نہیں رہا ہوتا۔ تو اگر آپ ان سے بات کرو گے یا معافی مانگو گے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ہم نے وہاں کی جس سے ہم نے سیکھا، اور میں یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے۔ جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر جاؤ یا اپنے گھر میں انٹر ہو تو ہمیشہ السلام علیکم اور ناک کرو، چاہے کوئی وہاں ہو یا نہ ہو۔ ایسے مقامات پر پرفیوم یا عطر مت لگاؤ، ایسی چیزوں کا مذاق مت اڑاؤ یا ان پر بات مت کرو۔ ہمیشہ پاک اور وضو میں رہو۔ قبرستان کی تصویریں مت لو۔ ایسے بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہم لاپرواہ ہوتے ہیں اور چل کر ان میں قدم رکھ دیتے ہیں جو آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتی ہیں، تو اس بات کا خیال رکھو۔ ایسے مقامات پر مت رہو جہاں آپ کو انکمفرٹیبل یا ہیوی انوائرمنٹ محسوس ہوتا ہو۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سیف رہیں اور اپنے سفر سے خوشی سے لطف اٹھائیں۔ کشمیر کے خوبصورت اور پرسکون منظر ہمیشہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں۔ ان کا حسن، ان کی خوشبو اور ٹھنڈک دل کو تسکین دینے والی ہوتی ہے، لیکن ان خوبصورتی کے پیچھے کچھ عجیب راز اور کہانیاں بھی چھپی ہوتی ہیں جو کبھی کبھار ان سکون بھری وادیوں کو ایک عجیب و غریب اور خوفناک شکل میں بدل دیتی ہیں۔ شایان اور ان کی فیملی نے یہ ٹرپ پلان کیا جہاں انہیں کشمیر کے اپر نیرم ویلی میں ایک ایسی ہی خوفناک اور پیرانارمل تجربہ سے گزرنا پڑا۔ یہ کہانی اسی رات کے خطرناک واقعات کی ہے جب انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس دنیا کے لوگوں کا سامنا کیا جو اس دنیا میں سے نہیں ہیں۔ اس سفر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے ہر وقت اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے۔ یہ واقعات صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک نصیحت ہے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو کچھ عجیب لگے تو اس احساس کو نظر انداز نہ کریں۔ ہر جگہ اپنی کہانیاں رکھتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ کہانی ہمیشہ خوشی اور سکون والی ہو۔ آخر میں یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ایسی قوتیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی عزت کریں اور ان کا ادب کریں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر ہم انہیں ذلیل کریں یا ان کا مذاق اڑائیں تو پھر وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ ہمیں ایسے تجربات سے محفوظ رکھے، آمین۔ So friends, that's all for today's chilling narrative. If you liked it, please leave a comment and hit that subscribe button for more eerie episodes.